الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ حج کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور ابھی ابتدائیہ گفتگو ہے، تو اس میں جو ہم بیان کریں گے، سب سے پہلی ہم نے جو اس سلسلے میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں حج کا تاریخی پس منظر تھا، اور جو اس کے بعد ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس کے اسباب پر ہم نے گفتگو کی تھی اور 4 سبب بیان کیے تھے۔ اور آج جو ہے جس مسئلے پر ہم بات کریں گے وہ شاعر اللہ ہے، کہ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں اور کیا مناسک حج یعنی کہ ارکان حج جو ہیں یہ شاعر اللہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شاعر کہتی کس کو ہے۔ شاعر جو ہے یہ شعار کی جمع ہے، شین عین الف را، جو علامت یا نشانی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ میں ایسے تمام ارکان جو عبادات میں امر و نواہی میں یا مقدس مقامات کے متعلق ہوں یا جن پر عمل کرنے سے اسلام کی حیات اجتماعیہ تشکیل پائے، شاعر کے ذیل میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام کی جو تاریخی یا واقعات کے اعتبار سے جو نسبت ہے وہ کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ یا کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان تمام علامات کو شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ وان یطوف بہما، چنانچہ جو شخص اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، یعنی کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا قدر شناس اور بڑے ہی باخبر ہے۔ اگر حج کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی یاد میں عشق و محبت کے والہانہ پن سے عبارت ہے۔ جیسے بندہ بطور حاجی اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، ابھی وہ سجدہ نہیں کرتا، ابھی وہ رکوع نہیں کرتا، ابھی سجود نہیں کرتا، ابھی صرف داخل ہوا ہے، ابھی غلاف کعبہ کو چھوا بھی نہیں، بس ابھی پہلی نظر اللہ تعالیٰ کے گھر پہ پڑی ہے، پہلی نظر غلاف کعبہ پہ پڑی ہے، اور جو دل کے جذبات ہیں وہ آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے ہیں، بندہ اشک بار ہو جاتا ہے اور پلکوں سے برسات ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے اپنا قیمتی لباس اتار دیتا ہے، سادہ انسلی چادریں زیب تن کر کے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، اور پھر عاجز و انکساری کا پیکر بن کے انتہائی تواضع کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ ننگے سر ننگے پاؤں صحن میں آ جاتا ہے، اور ایک طرح کی بے خودی سے دیوانہ وار دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، جسے ہم عرف عام میں طواف کہتے ہیں۔ بندہ بے خودی کے عالم میں اللہ کے گھر پہ نظر ہوتی ہے، اور بے خودی کے عالم میں بندہ تصور کرے نا کہ بندہ بے خودی کے عالم میں گرد چکر کاٹ رہا ہے اور یہ 7 چکر ہو گئے ہیں اور اس کو طواف کہہ دیا۔ پھر ایک گوشے پہ نظر جاتی ہے، اس میں ایک پتھر نصب ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، پھر بندہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکتا ہے، بڑی محنت سے، بڑی جاں فشانی سے، بڑے مقدروں کی بات ہے کہ بندہ اس کے قریب پہنچ جائے، اور جب بندہ اس کے قریب پہنچ جاتا ہے تو بندہ بے اختیار اس کے چومنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کے پاس عقلی دلیل نہیں ہے کہ میں اس کو کیوں چوم رہا ہوں، بھئی کیوں چوم رہے ہو؟ بس میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، آپ نے حکم فرمایا، میں اس لیے چوم رہا ہوں۔ اور اس کو چومنا، اس کو بوسہ دینا اپنے لیے بڑی سعادت مندی تصور کرتا ہے۔ پھر بندہ جب طواف سے فارغ ہو جاتا ہے، ایک مقام پہ آ کے رک جاتا ہے، بھئی اب رکے کیوں ہو؟ یہاں پر اللہ کے بندے کے قدم لگے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، اس لیے یہاں پر آ کے میں رک گیا ہوں۔ جناب یہ مقام کوئی عام مقام نہیں ہے، یہ مقام مقام ابراہیم ہے، اللہ کے بندے کے قدم لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کو وہ قدم بڑی پسند ہے، فرمایا رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مضمون کو ارشاد فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ پھر بندہ بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر صفا اور مروہ کے پہاڑوں کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی صفا اور مروہ کے پہاڑوں کو دیکھتا ہے، بے اختیار قدم خود بخود ادھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بندہ دوڑ کر کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس پہاڑ پر صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے۔ یا اللہ، یہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کیوں لگا رہا ہے؟ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو جواب آتا ہے یہاں پہ میری بندی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بھی تو دوڑ لگائی تھی نا، اس وجہ سے یہ بندہ میرے پیاروں کی اداؤں کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ کو اپنے پیاروں کی ادائیں اتنی پیاری لگیں کہ اللہ نے فرمایا اب تم نے بھی ایسے کرنا ہے، مجھے اس کا دوڑنا بڑا پسند آیا، اب تم نے بھی اسی طرح دوڑنا ہے۔ کبھی صفا پہ بندہ جاتا ہے، کبھی مروہ پہ آتا ہے، پھر صفا پہ جاتا ہے، پھر مروہ پہ آتا ہے۔ فرمایا ان کی جو نسبت ہے نا صفا اور مروہ کی، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ فرمایا اس بنا پر یہ میری نشانیاں ہیں، من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ فرمایا صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جس پہاڑ پر اللہ کی بنتی صفا سے مروہ آئیں اور مروہ سے صفا جائیں، اللہ ان پہاڑوں کو اپنی نشانیاں کہہ رہا ہے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہاں پر نبی کی ماں نے چکر کاٹے ہیں، یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے چکر کاٹے ہیں، اس لیے ان کی ادا مجھے بڑی اچھی لگی ہے، تو یہ میری نشانیاں ہوگی۔ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی کی ماں چکر کاٹے تو اللہ ان پہاڑوں کی نسبت اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، تو میں اس جگہ پہ قربان جاؤں جہاں پر میرے محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ کون اس جگہ کے مقام کو سمجھ سکتا ہے کہ جہاں پر محبوب علیہ السلام نے آرام فرمایا ہوا ہے۔ اب جب اللہ کا بندہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح مکمل کر لیتا ہے تو اس کی حجامت بڑی ہوئی ہے، بال بڑھ گئے ہیں، وہ بال کے جن کو بڑی زیب و زینت کے ساتھ سوار کر رکھتا ہے، فرمایا اس کو اتروا دو اس طرح کے ساتھ، یا فرمایا ناخن بھی کٹوا دو۔ پھر مینا کی طرف روانہ ہوتا ہے اور جا کے خیمے گاڑ لیتے ہیں، اور عرفات میں شام تک قیام کرتا ہے، اور عرفات میں نماز ظہر کا وقت آتا ہے تو جو عمر بھر قانون خدا بندی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے، اس حکم کی تعمیل میں ہمیشہ وقت پر نماز ادا کرتا ہے۔ آج ایسا نہیں کرے گا، آج ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کو ملا کر پڑھتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ محبوب کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھا ہے۔ فرمایا اب اس کی پیروی ہر خاص و عام کے لیے واجب قرار پا گئی ہے۔ کیوں؟ یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے۔ پھر مغرب کا وقت آ جاتا ہے، وہ تمام حالات میں غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے کا پابند ہے، لیکن یہاں آ کر قانون شریعت کی پابندی معطل ہو گئی۔ اب بندہ نماز کا وقت دیکھتا ہے مگر ادا نہیں کرتا، اس میں تاخیر کرتا ہے۔ بھئی تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ محبوب کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام پر تاخیر فرمائی ہے۔ وہ نماز کا وقت دیکھتا ہے مگر ادا نہیں کرتا، رک جاتا ہے۔ کیوں رکتا ہے؟ اس لیے کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نماز ادا نہیں فرمائی تھی۔ وہ اس نماز کو امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے مزدلفہ جا کر عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے۔ مزدلفہ جا کر تھکا ہوا انسان یہ سوچتا ہے کہ رات گزرنے کے بعد کچھ آرام کر لوں، مگر حکم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سامنے ہے کہ مزدلفہ چھوڑ کر خیمہ جو ہے وہ مینا میں گاڑ لے، اور پتھر کے ستونوں کو شیطان سمجھ کر انہیں کینکریاں مارے۔ عقل لاکھ مرتبہ کہے گی کہ شیطان تو نظر نہیں آ رہا، کس کو کینکریاں مار رہے ہو، مگر عشق کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے گا کہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے مارنی ہے، تو بس ان کا حکم آ گیا، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، وہ انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے ہم ماریں گے۔ 3 دن تک انہیں کینکریاں مارنے جاتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس فعل کو اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی
کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے حکم فرما دیا کہ مجھے میرے خلیل کی ادا پسند آئی ہے، اب لوگوں تم نے بھی اس ادا کو ادا کرنا ہے۔ پھر مجھے یہ کہنے دینا کہ جو حج ہے یہ اللہ والوں کی اداؤں کا نام ہے، یہ اللہ کے خاص بندوں نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کو دہرانے کا نام حج ہے۔ پھر اللہ کا بندہ جب مینا پہنچتا ہے تو مینا پہنچ کر قربانی کرتا ہے، اور قربانی کے بعد شہر مکہ لوٹ آتا ہے۔ شاعر اللہ کی یہ تعظیم و تکریم، دیوانہ وار طواف کرنا، وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے چکر لگانا، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں دوڑنا، یہ سب باتیں ادب اور تقاضۂ محبت ہیں، ان کی کوئی عقلی دلیل ممکن نہیں، بس یہ سب اللہ کے محبوبوں کی یادیں ہیں جن کو جاری اور ساری کرنے کا اہتمام شرعاً عبادت کا درجہ اختیار کر گیا ہے۔ یہی شاعر اللہ ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھنا ہے کہ شاعر اللہ کیا ہے، تو شاعر اللہ اللہ کے بندوں کی نشانیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دے دیا ہے، اور حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام